أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے اور اس کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے انسانوں کی سہولت کے لیے اپنی اس کتاب میں قرآن کریم میں مختلف احکامات کو کھول کھول کر نہایت واضح انداز میں بیان فرما دیا. انسان کو اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جن چیزوں کی ضرورت تھی، جس ہدایت کی طرف رہنمائی کی ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا اور اس کتاب کو نازل فرمایا اور اس کتاب کے اندر ان تمام کے تمام احکامات کو واضح کھول کھول کر بیان فرما دیا. سورہ نساء کے اندر بھی انہی احکامات سے متعلق گفتگو ہے اور اس صورت کے اندر عام طور پر معاشرتی زندگی کے اوپر زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے. ابتدا اللہ رب العزت نے فرمائی کہ یتیموں کا مال نہ کھایا جائے اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے حسن سلوک کا جیسے انسان اپنی سگی اولاد کے ساتھ کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بات بتا دی کہ اگر تم ان یتیم بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو گے، رحمت کا معاملہ کرو گے، ان کے حقوق کو مکمل طور پہ ادا کرو گے تو یہی عین تقوی ہے. اسی چیز کا نام تقوی ہے. تقوی بری زندگی یہی ہے. اور اس کے بعد یہ بات بتا دی کہ اگر تم ان عورتوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہو تو کون سی عورتیں ہیں جن سے تمہارے لیے نکاح کا کرنا حلال ہے اور کون سی ایسی عورتیں ہیں جن سے تمہارے لیے نکاح کا کرنا حرام ہے. ان کی تفصیلات کو ذکر کیا. پھر
اس کے بعد اللہ رب العزت نے مہر کی تفصیلات کو ذکر کر دیا کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، کیا اس کی تفصیلات ہیں، کب ادا کرنا ہے، وہ ساری باتیں ہو گئیں۔ اور اس کے بعد جب ایک معاشرہ وجود میں آ گیا، نکاح ہو گیا، اس مرد اور عورت جو کل تک اجنبی تھے آج ان کا آپس میں رشتہ ازواج بن گیا، وہ ایک رشتے کے اندر منسلک ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصولوں کی ضرورت تھی، لہٰذا یہ اصول بنا دیا کہ دیکھو گھر کے اندر مرد کو ہم نے نگران مقرر کیا ہے اور عورت کو اس کا ماتحت مقرر کیا ہے، اور نگران ہے مرد، آمر نہیں ہے، اس کے ذمے یہ بات نہیں کہ اپنی ہی مرضی چلاتا رہے، ہاں فیصل وہی ہے، فیصلہ آخر میں اس نے ہی کرنا ہے، لیکن اس فیصلے کے کرنے کے اندر عن تراض منہما و تشاور، آپس کی باہمی رضامندی اور آپس کے مشورے سے فیصلے کرو، ان مشوروں کے ساتھ زندگی گزارتے رہو۔ یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ اس کے اندر کہیں پر بھی یہ بات ذہن میں نہ آئے کسی بھی گوشے میں ذہن کے کہ جی عورت کو اللہ نے کم درجہ دے دیا، عورت کے درجے کو گھٹا دیا ہے، مرد کے درجے کو بڑھا دیا ہے، ہرگز نہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے انسان کے سر کو بلند مقام عطا فرمایا اور اس کے دل کو اس کے مقابلے میں نیچے رکھا، دنیا کا کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں کہتا کہ سر زیادہ اہمیت کا حامل ہے، سر کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے، دل کو فضیلت نہیں ہے، نہیں، دونوں کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں، اپنے اپنے کام ہیں، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں۔ مرد اور عورت کے معاملے میں بھی یہی بات ہے کہ قرآن کریم بار بار اس بات کو بتا رہا ہے، یہاں پر بھی ذکر کیا کہ مرد ہونے یا عورت ہونے کی حیثیت سے تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں، کل قیامت کے دن جب تم اللہ کے دربار میں پیش ہوگے تمہارے اعمال تمہاری حیثیت کو بتائیں گے۔ کتنی ہی عورتیں ایسے ہوں گی جو اعمال کے اعتبار سے مردوں سے آگے نکل جائیں گے، اور کتنے ہی مرد ہوں گے جو اعمال کے اعتبار سے عورتوں سے آگے نکل جائیں گے۔ اصل چیز، اصل اللہ کے ہاں درجہ کس کا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ زیادہ بلند ہے۔ لہٰذا عورت کو کے درجے کو گھٹایا نہیں گیا، بلکہ مرد کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ تم گھر کے نگران ہو اور عورت کی مشورے کے ساتھ، باہمی رضامندی کے ساتھ گھر کے امور کو چلاؤ۔ اور اس کے بعد یہ بات بتا دی کہ نیک عورتوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ فرما بردار ہوا کرتی ہیں، اپنے خاوند کی موجودگی کے اندر بھی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور خاوند جب گھر پہ موجود نہ ہو اس وقت پر بھی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بات بتا دی کہ اگر کبھی گھر کے اندر لڑائی جھگڑے پر نوبت آ جائے اور یہ فرما برداری والا، باہمی رضامندی والا، مشورے والا ماحول تلخ کلامی کے اندر تبدیل ہو جائے تو شریعت نے مرد کو حکم دیا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اب تم اس معاشرے کی، اپنے اس گھر کی اصلاح کرو۔ اس اصلاح کے 3 طریقوں کو ذکر کیا، اور ساتھ میں یہ بات بتا دی کہ اگر اس طریقے سے کام بن جائے تو بہت اچھا، اور اگر کام نہ بنے تو اب آخری صورت یہ ہے کہ مرد کی جانب سے ایک شخص کو، عورت کی جانب سے ایک شخص کو مقرر کیا جائے جو حاکم ہو، فیصل ہو، اور وہ دونوں کے دونوں آپس میں بیٹھ کر معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں، معاملات کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں آپس میں اصلاح چاہتے ہوں گے، اگر ان کے دل میں یہ نیت ہوگی کہ ہم دوبارہ سے اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی اس نیت کے مطابق، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت کوئی موافقت کی کوئی صورت نکال دیں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو سیٹ فرما دیں گے۔ پھر یہ تمام باتوں کو ذکر کر کے اللہ رب العزت نے دوبارہ اپنی بندگی کی طرف متوجہ فرمایا کہ دیکھو یہ حقوق العباد ہیں، یہ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ تم نے حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی وقت پہ کرتے رہو گے تو تم عین متقی کہلاؤ گے، عین تقوی یہی ہے۔ لہٰذا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ حقوق اللہ ہیں۔
فوراً اس کے ساتھ حقوق العباد کا بھی ذکر کر دیا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو. رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. پھر اس کے ساتھ ذکر کیا پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو. اور پڑوسیوں میں درجات بتا دیے کہ ایک وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے اور پڑوس کے رشتے کے ساتھ ساتھ وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے، اس کے تمہارے اوپر سب سے زیادہ حقوق ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ پڑوسی جو اگرچہ پڑوسی ہے لیکن اس کا رشتہ ہے تمہارے ساتھ رشتہ داری کا کوئی رشتہ موجود نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے لیکن درجہ دوسرا ہے. اور تیسرا درجہ فرمایا والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، وہ شخص جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارا ساتھی بنا ہے، کہیں پر بیٹھے ہیں، سفر میں ہیں، برابر میں کوئی آ کے بیٹھ گیا، مسجد میں بیٹھے ہیں، برابر میں کوئی آ کے بیٹھ گیا، یہ سارے کے سارے پڑوسی ہیں. ان پڑوس والوں کا بھی ایک حق ہے انسان کے اوپر، اور سب سے پہلا اور سب سے افضل، سب سے زیادہ جس کا شریعت نے مطالبہ کیا وہ حق یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تم اس کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنو. اور پھر اس کے بعد دوسرا درجہ کہ بجائے اس کے کہ تم اس کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنو، تم اس کے لیے راحت کا ذریعہ بنو، اس کے لیے تم خوشی کا ذریعہ بنو. ایسا ہو کہ جب وہ تمہارے پاس سے جا رہا ہو تو اس کا دل مغموم ہو کہ میں ایک اچھا پڑوسی چھوڑ کے جا رہا ہوں. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا. مکان بیچنے کا ارادہ کیا اس نے، تو اس نے لوگوں کو قیمت بتائی، بھائی جو کوئی خریدنا چاہتا ہے یہ مکان خرید لے. کیا قیمت ہے؟ مثال کے طور پہ اس نے کہا جی 2000 دینار. ایک آدمی نے کہا جناب اس محلے کے اندر جتنے گھر ہیں اس سائز کے، ان کا جو عام طور پہ ریٹ ہے وہ تو 1000 دینار ہے، آپ تو ڈبل پرائسنگ کر رہے ہیں، ڈبل قیمت لگا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا آپ کی بات بالکل درست ہے، 1000 دینار اس گھر کی قیمت ہے اور 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے. یہ مسلمان نہیں کہہ رہا، یہ یہودی جو برابر میں پڑوس میں رہا کرتا تھا وہ قیمت لگا رہا ہے. جب ہم حقیقی معنوں میں مسلمان تھے تو ہمارے پڑوس کی قیمتیں یوں بڑھ جایا کرتی تھی. لہٰذا اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حقوق ادا کرو. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرما دیا کہ تم مسافروں کے ساتھ بھی حقوق ادا کرو. سفر میں ہو کوئی تمہارے ساتھ ہے، اس کے حق کو ادا کرو، اس کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ. پھر اسی طریقے سے فرما دیا اگر کوئی غلام تمہارے پاس ہے اس غلام کی خدمت، اس غلام کے حقوق کو بھی ادا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ اس طرح کا ظلم کا معاملہ کرو کہ اس کے حقوق سے اس کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہو. اور یہ تمام باتیں ارشاد فرما کر اللہ رب العزت آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. تکبر کرنے والے، اکڑ کر دکھانے والے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتے. جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا، جو مسافر کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا، اپنے ملازموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا، تو یقیناً اس کے دل کے اندر اکڑ ہے، اس کے دل کے اندر تکبر ہے جس کی وجہ سے نہیں کر رہا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ایسے تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اس بات کو ذکر کیا اور یہ تمام باتیں ذکر کر کے آخر میں دوبارہ یہ بات فرما دی کہ دیکھو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کی پیروی کرو. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا دن ہوگا وہ جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں گواہ کے طور پہ کھڑا فرمائیں گے کہ تم گواہی دو گے پچھلی قوموں کے مقابلے میں. جب پچھلی قومیں اپنے انبیاء کو جھٹلائیں گی تو تم وہاں پر گواہی دو گے کہ اے اللہ فلاں نبی نے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچایا تھا اور ان کے اس پیغام پہنچانے کی خبر ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی جو سب سے زیادہ سچے اس دنیا کے اندر تھے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ معاملہ صرف پچھلی قوموں کے ساتھ نہیں ہے، تمہارے ساتھ بھی ہے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور وہ کیا دن ہوگا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان آپ کی امت کے مقابلے میں آپ کو ان کے خلاف گواہی کے طور پہ کھڑا کریں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی شخص نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، کل قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف گواہ کے طور پہ کھڑے ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ دن ہوگا جس دن
کافر لوگ یہ تمنا کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے نافرمانی کر رکھی ہوگی وہ یہ تمنا کریں گے، لو تسوا بہم الارض، ہائے کاش کہ زمین ہمارے اوپر برابر ہو جائے، ہم مٹی مٹی ہو جائیں، ہمیں کوئی آج پوچھنے والا نہ ہو دنیا کے اندر۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ رب العزت کسی بھی بات کو کبھی چھپاتا نہیں ہے، اللہ رب العزت اپنے احکامات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ اور آگے تیمم سے متعلق چند احکامات کو ذکر کر دیا کہ دیکھو تیمم، اگر تمہارے پاس پانی موجود نہ ہو، تمہیں وضو کرنا ہو تو اس صورت میں بھی تم تیمم کر سکتے ہو۔ پانی موجود ہے لیکن پانی کے استعمال پہ قادر نہیں ہو، ڈاکٹر یہ بات کہتا ہے، طبیب یہ بات کہتا ہے کہ اگر آپ نے پانی کا استعمال کیا تو اس استعمال کی وجہ سے آپ کو جو بیماری لگی ہے، مرض جو ہے آپ کا یہ بڑھ سکتا ہے، اس صورت کے اندر بھی پانی کا استعمال منع کر دیا، پانی نہ استعمال کرو، تیمم کر لو۔ غسل کی حاجت ہے، پانی موجود نہیں تب بھی تیمم کر سکتے ہو۔ پانی نہ موجود ہونے کا معنی یہ ہے کہ 1 میل تقریباً 2 کلومیٹر کے ایریا کے اندر، 2 کلومیٹر سامنے 2 کلومیٹر پیچھے کی طرف، دائیں اور بائیں چاروں اطراف کے اندر کہیں پر بھی پانی میسر نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ تیمم کر لے۔ یا اگر پانی تو میسر ہے لیکن اس کے استعمال پہ قادر نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ جناب آپ پانی کو استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، ایسی صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ انسان پانی کو چھوڑ دے اور تیمم کرے۔ تیمم کرنے کے لیے فقہاء نے فرما دیا کہ پاک مٹی کا استعمال کیا جائے گا یا پاک مٹی کے بدلے کوئی زمین کی جن سے کوئی ایسی چیز ہو جو جلانے سے جلتی نہ ہو، پگھلانے سے پگھلتی نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، ایسی مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی مٹی کے اوپر ناپاکی لگی ہو تو کیا اس مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ اس مٹی سے تیمم ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ اگر کچھ مٹی کسی جگہ پہ ایسی پڑی ہو جس کے کچھ حصے کے اوپر نجاست لگی ہے، کچھ حصے کے اوپر نجاست نہیں ہے، تو فقہاء نے کہا کہ جس حصے کے اوپر نجاست کا اثر موجود نہیں ہے اس حصے کو الگ کر لیا جائے، اب اس کے بعد جو الگ کردہ مٹی ہے وہ پاک ہے، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ ذکر کیا تھا کہ 2 مرتبہ ہاتھ زمین پہ مارنے ہیں، ہر مرتبہ پہلی بار ہاتھ مارنے کے بعد ان کو اٹھا کے جھاڑیں گے اور جھاڑنے کے بعد پورے چہرے کے اوپر 1 مرتبہ مل لیں گے، اور دوسری بار دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر مٹی میں مار کر جھاڑیں گے، اور جھاڑنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر پھیر لیں گے کونیوں سمیت۔ یہ تیمم کا مختصر سا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم پانی کو نہ پاؤ یا اگر تم پہ غسل فرض ہو جائے اور تمہارے پاس پانی پر قدرت موجود نہ ہو تو اس صورت میں تم تیمم کر سکتے ہو۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین رکھنی چاہیے، بعض لوگوں کو اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو نہیں پتا یہ مٹی پاک ہے کہ ناپاک ہے، ایک کسی جگہ پہ گئے، سفر میں کسی جگہ پہ اترے، اب وہاں پر جو مٹی موجود ہے ہمیں تو نہیں پتا کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ فقہاء نے کہا جب تک مٹی کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے وہ مٹی پاک ہے، صرف شبہ ہو کہ پتہ نہیں پاک ہے کہ ناپاک ہے، اصول یہی ہے کہ اس صورت میں یہ مٹی پاک ہے۔ جب تک ناپاکی نجاست کے موجود ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک وہ مٹی پاک کہلائے گی۔ جب یقین ہو جائے کہ ہاں یہاں پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی نجاست پڑی ہوئی ہے یہاں پر اس مٹی کے اوپر، اب اس صورت میں وہ مٹی ناپاک کہلائے گی۔ جب تک نجاست کے لگ جانے کا، مٹی کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک وہ مٹی پاک تصور کی جائے گی۔ اور تیمم جو ہے وہ 2 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ایک وہی تمام نواقض جو وضو کے ہیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تیمم پانی کے اوپر قادر ہونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ تیمم تو نہیں ٹوٹا، نواقض وضو میں سے بھی کوئی عمل نہیں ہوا، لیکن پانی ابھی تک موجود نہ تھا، اب پانی آ گیا سامنے، کوئی قافلہ آیا اس کے اندر پانی آ گیا، اب پانی جب میسر ہے اب اس کے پانی کے آتے کے ساتھ ہی تیمم انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ابھی تک انسان بیمار تھا، صحت یاب نہیں تھا، پانی کے استعمال پہ قادر نہ تھا، اب ڈاکٹر نے اجازت دے دی، صحت مند ہو گیا، نظر آ رہا ہے جی اب میں پانی کو استعمال کر سکتا ہوں، تو جیسے ہی وہ پانی کے استعمال پہ قادر ہوگا، اتنا صحت مند ہوگا، اس کا آٹومیٹک اس کا تیمم ختم ہو جائے گا، تیمم ٹوٹ جائے گا، اب اس کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا۔
یہ تمام باتیں اللہ رب العزت نے ذکر کی، احکامات کو ذکر کیا، اور اس کے بعد دوبارہ سے یہودیوں کو خطاب کیا اور ان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل، اے لوگوں جن کو کتاب دی گئی، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها، اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے کہ اللہ تمہاری شکلوں کو مسخ کر دے، شکلوں کو بگاڑ دے، یا اللہ تمہارے چہرے کو بالکل الٹ دے اور تم جو سامنے کی جانب دیکھ رہے ہو، سینے کی جانب تمہارا چہرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس چہرے کو پلٹ دے اور تمہارا چہرہ پیٹ کی جانب ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، اللہ جس کام کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اس کو کر گزرتے ہیں، لہٰذا یہودیوں کو، اہل کتاب کو یہاں پر تنبیہ فرما دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات کو ذکر کیا جہاں سے آج کا یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، اور وہ بات ایک خاص واقعہ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ 17 رمضان المبارک جمعے کا دن تھا، تاریخ کا ایک بہت اہم معرکہ جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے وہ پیش آیا، اور یہ بات ہم اس کو تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، 313 افراد کا لشکر تھا، جس کے پاس کل 8 تلواریں تھیں، 6 زرہیں تھیں، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، یعنی ہر بندے کے پاس اپنی انفرادی تلوار بھی موجود نہ تھی، ہر بندے کے پاس انفرادی اعتبار سے زرہ بھی موجود نہیں تھی، ہر بندے کے پاس اپنے طور پر کوئی تیر بھی موجود نہیں تھا، ہر بندے کے پاس اپنی اپنی سواری بھی موجود نہ تھی۔ یہ 313 افراد جو نہتے تھے، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا کفار مکہ نے، مکہ کے مشرکین نے، اور ان کی تعداد 1000 تھی۔ یہ 1000 افراد ایسے تھے جن میں سے ہر ایک کے پاس گھوڑا بھی تھا، اونٹ بھی تھا، ہر کسی کے پاس تلوار بھی تھی، زرہیں بھی تھی اور تیر بھی موجود تھے، پوری طریقے سے اس زمانے کے جو اسلحہ تھا اس سے لیس تھے، اور وہ وہاں پر حملے کے لیے آئے، اور ان کے مقابلے میں مسلمان ایک تہائی صورت میں تھے، تعداد بھی کم تھی اور نہتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اب جب یہ فتح ہوئی تو یہ فتح جہاں مکہ کے مشرکین کو قبول نہ تھی، وہاں مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں کو بھی قبول نہ تھی، وہ بھی اس سے بڑے جلا کرتے تھے مسلمان کیسے یہاں پر غالب آ گئے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے 2 سردار تھے، ایک کا نام تھا کعب ابن اشرف اور دوسرے کا نام تھا حی بن اخطب۔ یہ 2 افراد 70 افراد کا قافلہ انہوں نے تیار کیا، اور مدینہ منورہ یہودی تھے، یہ مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ مکہ مکرمہ سفر کر کے پہنچے تو مکہ مکرمہ کے سردار اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت پر اسلام لے کر نہیں آئے تھے۔ ابو سفیان کے پاس ہی آئے اور آ کے یہ بات کہی کہ دیکھو مسلمانوں نے تو تمہارا تہس نہس کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اکیلے ان پہ حملہ کیا، کیوں نہ ایسا کریں کہ تم ہمارے ساتھ مل کر حملہ کرو، تم دوبارہ سے ایک لشکر تیار کرو، اسلحے سے لیس ہو، اور اس کے بعد یہاں پر پہنچو، تم مدینہ منورہ کے باہر سے حملہ کرو، ادھر ہم آپس میں تیاری کر کے مدینہ کے اندر سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے۔ اب جو 2 طرفہ حملہ ہوگا یہ اتنا شدید ہوگا کہ مسلمان پھر اس کو سہ نہیں سکیں گے اور ان کو شکست ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابو سفیان کو اس بات پر یقین نہ آیا، انہوں نے آگے سے کہا کہ بھائی ہم کیسے آپ پہ اعتبار کر لیں، آپ ایک کام کریں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم میں سے کسی کو کسی کام پر عہد لینا ہوتا ہے، کوئی پکا وعدہ کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے 2 بت ہیں، ایک بت کا نام ہے جبت اور دوسرے کا نام ہے طاغوت، ان 2 بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ کرنے کے بعد ان پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ پکا یہ کام کرے گا، آپ بھی ایسا کر لیں، ان کے سامنے سجدہ کر لیں، اور اس کے بعد ان کے پیشانیاں ٹیکنے کے بعد ان پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں، تو ہمیں یقین آئے گا کہ واقعی آپ ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے ایسے ہی کر لیا، حالانکہ اہل کتاب کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اور وہ خود اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے تھے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کا بغض دل کے اندر اتنا بھرا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی دشمنی
کے لیے شرک کرنے کے اوپر تیار ہو گئے اور انہوں نے شرک کر لیا، سجدہ کر لیا۔ اب اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اچھا ایک بات اور بتاؤ، تم یہ بتاؤ کہ ہمارا دین سچا ہے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے؟ اب یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے، قرآن کریم خود گواہی دے رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان اپنی سگی اولاد کو پہچانتا ہے، یہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے تھے۔ ساری کی ساری جو اللہ رب العزت نے نشانیاں تھیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، مگر اس وقت پر حسد اور بغض اتنا دل کے اندر موجود تھا کہ کہنے لگے نہیں تمہارا دین سچا ہے، اس لیے کہ تم جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، حاجیوں کی خدمت کرتے ہو، اور محمد کو تو دیکھو وہ تو نعوذ باللہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اب جب یہ باتیں وہاں پر کی تو ان باتوں کو سننے کے بعد وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ پہنچے، ہم یہاں سے لشکر کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کی اس بات کو قرآن کریم میں یہاں پر ذکر فرمایا، اور اس کی ابتدا اسی سے کی کہ دیکھو تم نے حقیقتاً شرک کیا ہے، اور یہ شرک اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ دنیا کے اندر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو حالانکہ اس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہو، یہ شرک ہے۔ لہذا اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العزت ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جنہوں نے شرک کیا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے اس کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کی ذات بہت رحیم ہے، کریم ہے، بندہ پہاڑوں برابر گناہ اللہ کے دربار میں لے کے آئے اور اس پروردگار سے ایک بار توبہ کرے، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ برداشت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں شرک کرنے والے بندے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر ایک فکر مند بات ایک سمجھنے کی ہمارے ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا شرک کی 3 صورتیں ہیں، عام طور پہ ہم ایک ہی چیز کو شرک سمجھا کرتے ہیں، علماء نے لکھا شرک کی 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو تسلیم کر لینا، کہ جیسے اللہ معبود ہے کوئی اور بھی نعوذ باللہ معبود ہے، جیسے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے کسی اور کے سامنے بھی سجدہ کیا جائے، یہ شرک کی پہلی قسم ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ دوسری اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے، مطلب جیسے اللہ کی ایک صفت ہے خالق ہونا، اللہ کی ایک صفت ہے رازق ہونا، اللہ کی ایک صفت ہے مختار کل ہونا، اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، عالم الغیب، حاضر و ناظر، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ ان صفات کے اندر اگر کسی ذات کو شریک کیا جائے گا یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اور تیسری قسم اللہ رب العزت کے افعال میں کسی کو شریک کرنا، جو کام اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، ان کاموں کو بندے کو سپرد بنا دیا جائے۔ مثال کے طور پہ عزت دینا، ذلت دینا، رزق دینا، صحت دینا، بیماری دینا، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے افعال ہیں، یہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب اگر انسان اس کے اندر دنیا کے کسی بندے کو شریک کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ آج آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اس طرح کے شرکی الفاظ بول دیا کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ گھر کے اندر کوئی بیماری آتی ہے، اب صحت دینے والی کون ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بیماری دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، لیکن ہمارا عقیدہ فوراً وہاں پہ ٹوٹ جاتا ہے، جی یہ جو بچہ ہے یہ بار بار بیمار ہو رہا ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا، لگتا ہے اس کے اوپر کچھ ہو گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی اپنی مصیبتوں پر، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر یہاں سے بھاگتے پھرتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی رشتہ داریوں کو خراب کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جی پھپھو نے کچھ کرا دیا ہے، ماموں نے کچھ کرا دیا ہے، خالہ نے کچھ کرا دیا ہے، فلاں نے کرا دیا ہے۔ بھائی دنیا میں کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو، لہٰذا کیوں چھوٹے چھوٹے شریک اللہ کے ساتھ ہم بنا دیتے ہیں، یہ بھی شرک کی ایک اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر شرک کرو گے تو وہ گناہ تمہارا کبھی معاف نہ ہوگا، ہاں
اس کے علاوہ اگر کوئی بھی گناہ ہو تو میری صفت رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، پہاڑوں برابر گناہ بھی لے آؤ تو میرے اس سمندر کے اندر رحمتوں کا سمندر جو بہ رہا ہے اس کے درمیان اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نہ صرف یہ کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا ومن یشرک باللہ، جو کوئی شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے فقد افترا اسما عظیما، اس نے تو ایک بہت بڑا بہتان اللہ کے اوپر باندھا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کی جانب جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بیان کرتے ہیں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں؟ یہ یہودی جو تھے، ایک طرف حال یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، دوسری جانب کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور ساتھ میں کہا کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودی نصرانیوں کے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، جنت کے ٹکٹ گویا انہوں نے خرید کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف اتنے بڑے معاملات کرتے ہیں، شریک اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، تم جتنا بھی اپنے آپ کو پارسا سمجھ لو، نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو پارسا بنا دیتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ رب العزت کسی کے ساتھ تھوڑا سا بھی ظلم نہیں فرماتے۔ فتیل کہتے ہیں کھجور کی جو گھٹلی ہوا کرتی ہے، اس کی جو اندر ایک نالی ہوتی ہے، اس کے اندر باریک سا ایک چھلکا ہوا کرتا ہے، اس چھلکے کو فتیل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو باریک سا چھلکا ہے، اللہ کسی کے ساتھ اتنا بھی ظلم نہیں فرماتے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تم کیف یفترون علی اللہ الکذب، ان لوگوں نے اللہ پہ کیسا بہتان باندھ رکھا ہے۔ وکفی بہ اسما مبینا، اور یہ تو کھلم کھلا گناہ ہے ان کا جس کے لیے اللہ رب العزت گواہ کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، یعنی یہی اہل کتاب، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جبت اور طاغوت نامی بتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقولون للذین کفروا، اور یہ جو مکہ کے مشرکین ہیں، کافر ہیں، ان لوگوں سے بات کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ زیادہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ زیادہ بہتر راستہ ہے جس پہ تم ہو بنسبت اس کے جس پر ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب جن کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، جب وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ ہے جن پر اللہ کی جانب سے لعنت ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، جس پر اللہ کی جانب سے پھٹکار آ جائے، لعنت آ جائے، وہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہ کوئی دنیا میں مدد نہیں حاصل کر سکے گا۔ اب آخر میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق جانتے ہیں پھر ایمان لے کے کیوں نہیں آتے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی ایمان نہ لانے کی دو میں سے کوئی ایک وجہ ہے۔ پہلی وجہ ام لہم نصیب من الملک، کیا زمین کے اندر کچھ بادشاہت کا کچھ حصہ ان کے پاس ہے؟ زمین کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں کہ جس کو چاہے نبوت عطا کریں، جس کی چاہے نبوت کے اوپر فیصلے کریں؟ کیا ان کو کوئی زمین کی بادشاہت مل رکھی ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر تو ان کا کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، ایسا نہیں ہے، اگر یہ ہوتا تو یہ کسی کو تل برابر بھی کوئی چیز عطا نہ کرتے کبھی بھی۔ نقیر اصل میں کہتے ہیں اس کھجور کی گھٹلی کے اندر ایک چھوٹا سا ایک جو نالی ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوا کرتا ہے، اس سوراخ کو کہا جاتا ہے نقیر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جتنا وہ چھوٹا سوراخ ہے اتنی بھی کسی کو یہ مال و دولت نہ دیتے اگر یہ اس دنیا کے بادشاہ بنے پھر رہے ہوتے۔ ہم نے ان کو اس دنیا کی بادشاہت نہیں دی، اس دنیا کی حقیقی بادشاہت اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ تو جب یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر دوسرا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل میں سے اپنی رحمت میں سے جسے چاہا کچھ عطا کر دیا، کیا یہ اس کے اوپر حسد کرتے پھر رہے ہیں؟ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ تفصیل اس کی یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو، حضرت اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، یہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیٹوں میں اولاد میں سے ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے دو بیٹے، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العزت نے کم و بیش 4,500 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے نبی علیہ السلام سے پہلے تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارے کے سارے بنو اسحاق میں سے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں بنو اسماعیل سے آج تک کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اب یہ بنی اسرائیل جو تھے، یہ چونکہ اسی خاندان کے تھے تو ان کو فخر تھا اس بات پہ کہ نبوت تو ہمارے خاندان کا ورثہ ہے، ہمارے خاندان میں اترتی ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بنو اسماعیل میں مبعوث فرمایا تو اب ان کو حسد ہونا شروع ہو گیا کہ کیسے کوئی شخص ہمارے خاندان سے باہر کا نبوت کا حامی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ حسد تھا جس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر علی ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو اپنا فضل میں سے کچھ عطا کیا۔ اگر ایسی بات ہے تو یاد رکھو، تم تو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو سن لو فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تحقیق ہم نے ہی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن میں سلیمان علیہ السلام ہیں جن کو ہم نے عظیم بادشاہت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کا فضل تھا، ان میں سے کسی کو اگر نبوت ملی ہے اللہ کے فضل سے ملی ہے، اس لیے کہ نبوت کسی بندے کی اختیاری چیز نہیں ہے، کما کے نہیں حاصل کی جا سکتی، عبادات کے ذریعے سے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نبوت یاد رکھیے گا الیکشن کا نام نہیں ہے، نبوت سلیکشن کا نام ہے۔ جس بندے کو اللہ رب العزت چاہیں چن لیں، اللہ نے اپنی رحمت سے جب چاہا بنو اسحاق سے افراد کو چن لیا، آج اللہ نے اس بات کا ارادہ فرمایا، اپنی رحمت فرمائی، بنو اسماعیل میں سے کسی کو چن لیا، تو تم کون ہو تو اس بات کے اوپر اعتراض کرنے والے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس راستے سے رک گئے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان کے لیے تو دھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو ان قریب جہنم کے اندر، آگ کے اندر ڈال دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، انسان کے ذہن میں آتا ہے بھائی آگ کے اندر جب ڈالا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی کھال جل جاتی ہے، وہ جل کر کوئلہ بن جاتا ہے، تو لہٰذا سزا ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھال جل کر راکھ ہو جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کی کھالوں کو تبدیل کر دیں گے، نئی کھال اوپر سے آ جائے گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ رب العزت زبردست حکمت والا ہے، لہذا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جانب سے یہ سخت عذاب ان کو ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ عذاب ہوگا اور جب ان کی کھالیں تبدیل کر دی جائیں گی، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس وقت پہ وہ شور مچائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، ہم آج کے بعد اعمال صالحہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ان سوالات کا کوئی جواب نہیں ہوگا، کافی دیر گزر جائے گی، کافی سال گزر جائیں گے، اس کے بعد جواب اتنا ہی ملے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پھٹکارے ہوئے پڑے رہو جہنم کے اندر، آج کے بعد تم سے کوئی کسی قسم کی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا انسانوں کے لیے اس بات کے اندر کو چاہیے کہ وہ آج دنیا کے اندر ہوش کے ناخن لیں، اللہ رب العزت پہ ایمان لائیں، لیکن یہ صرف ایمان کا لانا کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے مقابلے میں اس جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے افراد وہ ہوں گے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے۔ نیک اعمال کا کرنا، اعمال صالحہ کا کرنا، یہ جنت میں جانے کے لیے شرط ہے، لہٰذا نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ضرور بالضرور انہیں داخل کر دیں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ
ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس میں ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں بہترین سائبانوں کے اندر داخل کر دیں گے جہاں پر ان کے لیے کسی قسم کی دھوپ نہیں ہوگی، کسی قسم کی گرمی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر ان کے لیے ان کی آرائش کا، ان کی آسائش کا، ہر قسم کا وہاں پر سامان مہیا ہوگا. لہٰذا ایمان والوں کے لیے کرنے کا کام یہ ہے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے کے آئیں، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہیں، اللہ سے جنت طلب کرتے رہیں، جہنم سے پناہ مانگتے رہیں. نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہنی چاہیے، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اپنی پسندیدہ جگہ جنت میں ہمیں جگہ عطا فرما، اور ہمیں جہنم جو آپ کی بری ترین جگہ آپ نے بنائی ہے کافروں کے لیے، اے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. جناب دانیال صاحب کے سسر صاحب علیل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم